وہ درد میں ہو گیا، زخم شکیل سر کو یوں دوبارہ کر دیا، جیسے علی کا سر بھی ہوا تھا شگافتہ، دنیا کے رنج و غم سے مسائل سے چھٹے گئی، سرفی کو دلگیر چل بسی، سرفی کو آج زینب دلگیر چل بسی۔ آج علماء
سکینہ کو تماشوں سے بچانے آ میرے غازی میں زینب ہوں مجھے چادر اڑانے آ میرے اور سینا کی نوک پر لاشاں لے گئے ظالم سینا کی نوک پر لاشاں لے گئے ظالم اور میرے اصغر
جہاں بنی ہو بس سلانی تو روز چہرہ دکھانے تو بول شبیر عمرے نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر بول شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ شاہ کہنے لگے میری لاڈلی تم پہ آئی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی بولی مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن جانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مجھے سر دل سے کہنے لگے شاعری تیری قسمت میں میری سکون اب نہیں اب تماچے لگائے گا شکرے نہیں بول شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا تیری آش ہے بیٹی سے کچھ یوں سرورم ہوں گے اب تو وزیریں مہم تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن کوئی یہ بات سن کے متشمع دمن گلے سے لگانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا روح شبیر نے مصر کے بوسے بول رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے رونے کے شہزادی دکھا گئے بول تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے ہم تجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا
سلمان دل پکڑ رہا ہے میرا، میں جب شادی والا نے تو کر کہا اب تو زندان مر کر بنے گا تیرا، بیٹی صابری تھی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آیا روز چہرہ دکھانے تو شباب سلانے تو روز چہرہ دکھانے تو آواز بولے شبیر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل سر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، کبھی سلانی تو آؤ گنا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ، بڑی جاتی بے چینی شبیر زندہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، میں دھوکی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شباب سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، آواز اللہم صلی علی محمد علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری،
مرحومین کو شامل کرتے ہوئے مرحوم مومنین و مومنات کو یاد رکھتے ہوئے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات الحمد لله ابتدا اگر ممکن ہو تو مائک کو بالکل فلیٹ کر دیجیے گا ایک اور صلوات علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدار الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبيهم أجمعين أما بعد فقد روي عن مولانا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله المهدي منا وجهه كالكوكب الدري لونه لون عربي والجسم جسم إسرائيلي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا صلوات ابتدائی کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس فرش عزا کی نعمت پر، پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمارے دلوں کو امام زمانہ کی محبت سے منور کر دیا۔ جانے گرامی ہماری گفتگو کا موضوع سیرت اولا احد الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صل علی محمد۔ اس حوالے سے کل آپ کی خدمت میں مولا کے خاندان کے افراد کے حوالے سے کچھ تفصیلات کو ذکر کیا تھا۔ آج یقین جانیے میرا امتحان ہے کہ آج آپ کی خدمت میں جس موضوع کو بیان کرنا ہے وہ ہے امام زمانہ کے جسم مبارک سے تعلق رکھنے والے اوصاف، صفات کریمہ کا کہ جو تاریخ میں بیان ہوئی حضرت حجت کے منظر مبارک کے حوالے سے، آپ کے رخ انور کے حوالے سے، آپ کے وجود بابرکت کے حوالے سے، آپ کے قد و قامت کے حوالے سے، اور یقین جانیے اتنا سخت ہے کہ کیسے اس جمال الہی کے مظہر کو لفظوں میں ڈھال دیا جائے۔ یعنی قرآن جب سب سے بڑے حسین و جمیل کا ذکر کرے تو قرآن ان کے اوصاف کو بیان نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہے کہ یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا کہ زنانِ مصر کی نگاہ چہرے یوسف پہ پڑی
تو پھلوں کے بدلے چھری سے خنجر سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، مگر حسن یوسف اس قدر حیران کر دینے والا تھا کہ چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ رہی تھی مگر درد و تکلیف کا احساس نہ تھا، بلکہ زبان یوسف کی تعریف بیان کر رہی تھی۔ ذرا سوچیے، یہ یوسف کے جمال کا عالم ہے، وہ جو یوسف زہرا ہو، وہ جو حسن و جمال میں فخر یوسف ہو، یوسف کا چہرہ بہرحال جتنا بھی حسین و جمیل ہو، یوسف کا چہرہ تھا، وہ جو وجہ اللہ کا وارث ہو۔ کیسے اس امام کے اوصاف کریمہ کو، شمائل حمیدہ کو بیان کیا جائے، جس قدر ہو سکا میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر الفاظ میں ڈھال کر احتیاط کے، ادب امامت کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ اس ہستی کی تصویر کو اپنے ذہن کے قریب کر سکیں کہ جو 1200 برس سے پردہ غیب میں ہے۔ کہ موضوع کیوں اتنا اہم ہو جاتا ہے جانتے ہیں؟ اس موضوع کی اہمیت کا احساس اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام نے ہی امام زمانہ پر گفتگو کی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں بار بار کہ مہدویت کے عقیدے کو راسخ کیا جا رہا ہے لوگوں کے دلوں میں، لہذا امت مسلمہ نے اس عقیدے پر اتفاق، جہاں نبی اور ہر امام معصوم نے امام زمانہ کے وجود، ان کی غیبت، ان کے روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے اور ان تمام اوصاف پر گفتگو کی ہے، وہیں نبی اور ہر امام نے ہی امام زمانہ کے شمائل اور اوصاف پر گفتگو فرمائی۔ اس موضوع کی اہمیت کو اندازہ کریں، اور کیا کیا عجیب انداز ملتا ہے کہ کبھی مولائے کائنات راستے سے گزر رہے ہیں تو کوئی راستے میں روک کر پوچھ رہا ہے یا علی جس مہدی کا تذکرہ رسول اللہ کرتے رہتے ہیں، جو آپ کی حال میں آنا ہے، وہ دکھتے کیسے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں بتائیے، تو مولا راستے میں رک کر لوگوں کے پوچھنے پر بتا رہے ہیں۔ کبھی امام کاظم علیہ السلام قید خانے میں اپنی نماز ظہرین ادا کر رہے ہیں تو نماز کی تعقیبات میں پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، اور جب کوئی چاہنے والا کسی انداز سے کوشش کر کے اس قید خانے میں مولا سے ملاقات کو پہنچ گیا اور مولا کی نماز عصر کی تعقیبات کو سنا تو پوچھا، مولا یہ ساری دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ فرج اور آسانی اور کشائش کی دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ تو فرمایا یہ ہمارے قائم کے لیے ہے۔ تو آنے والے نے پوچھا مولا وہ کون ہے، وہ کیسے ہے؟ تو 7ویں امام قید خانے میں ان کے اوصاف و شمائل کا تذکرہ کر رہے ہیں، گویا مولا امام زمانہ کے رخ انور کے اوصاف کو بیان کر کے اس قید کی شدت و تنگی میں اپنے قلب کو سکون اور قرار عطا کر رہے ہیں۔ یہ اتنا مشکل موضوع ہے۔ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں حضرت ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا ایک فرمان نقل کیا جس کا پہلا ابتدائی حصہ وہ ہے کہ جو اپنوں نے غیروں نے سب نے لکھا، ملا علی متقی ہندی نے کنز العمال میں بھی لکھا تھا، اور اگر ہمارے علماء کی بات کریں تو کتب کا انبار ہے، مصادر کا انبار ہے۔ روایت کا پہلا جملہ ہمارے یہاں جیسے باقی دین مکمل پہنچا ویسے یہ روایت بھی کامل پہنچی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد۔ اور یہ روایت تعلق رکھتی ہے، نبی کریم بیان کر رہے ہیں اپنے 12ویں جانشین کے اوصاف کو، دکھتے کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، رخ انور کیسا ہے، بدن مبارک کی رنگت کیسی ہے، قد کاٹ کیسا ہے۔ کب؟ اس 12ویں ولادت سے 250 برس پہلے۔ بات کا آغاز نبی نے کہاں سے کیا؟ جہاں سے رسول جب بھی امام زمانہ کے بارے میں گفتگو فرماتے تھے یہ بات عام طور پر ضرور اس نقطے کو واضح اور آشکار کرتے تھے، المہدی منا، کہ پہلی بات تو دنیا یہ سمجھ لے
کہ کسی غیر قبیلے کا نہیں ہوگا، مہدی ہم میں سے ہوگا. کل کو کوئی دعویٰ نہ کر لے مہدی ہم میں سے ہوں گے. پھر فرماتے ہیں وجہہ کالکوکب الدری. کیا ترجمہ حق ادا کر پائے اس صفت کا، اس لفظ کا کہ جسے رسول نے ذکر فرمایا چہرہ امام زمانہ کے بیان کے لیے، اور کی روایت یہاں تک وجہہ کالکوکب الدری برادران کے مصادر میں بھی ہے. مہدی ہم میں سے ہے، ہم مہدی کہ جن کا رخ انور، جن کا چہرہ مبارک. اب دیکھیں یہاں بھی میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اب تو یہ ہے کہ ترجمہ وجہ کا ترجمہ رخ انور ہو، اور چونکہ ہمارے مجمع میں بعض جوان دوست، بعض کمسن بچے ہیں، لہٰذا میں بعض الفاظ ان کی آسانی کے لیے متبادل کے طور پہ بھی استعمال کروں گا. تو انشاءاللہ درگزر کیجیے گا. جو اہل ادب ہے، جو نظم سے اردو زبان سے وابستگی رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، تھوڑا سا انشاءاللہ درگزر فرمائیں. بات یعنی مقصد کیا ہے؟ وجود مبارک اور اس وجود کی الفت، اس سے لگاؤ، اس سے محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. وجہہ کالکوکب الدری فرماتے ہیں ہمارا لال مہدی ہم سے ہوگا کہ جن کا چہرہ، جن کا رخ انور ایک چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہے. یہ اجمال ہے. باقی روایات میں اس رخ انور کی بہت تفصیل بھی اہل بیت نے بیان کی ہے. وجہہ کالکوکب الدری فرماتے ہیں لون عربی. اگر رنگت کی بات کی جائے تو ان کی رنگت عربی رنگت ہے. محدثین میں تفسیر جس میں کوئی بھی اس رنگ میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی رنگ نہ سفیدی نہ سرخی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، یعنی حسین ترین امتزاج، وہ جو رسول کے اوصاف میں بھی بیان ہوتا ہے. ابیض مشروب بالحمرۃ، ایسا سفید رنگ کہ جو سرخی مائل ہو. فرماتے ہیں وہ جسم اسرائیلی. اور جسامت کیسی ہوگی؟ یہ تو رنگت ہوئی، جسامت کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں وہ جیسے بنی اسرائیل کا جسم ہوا کرتا تھا. یہ تو بڑے اجمال کی بات ہے. یہ لفظ ایسا ہے کہ آج کل لوگ سب کے پریشان ہوتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اسرائیلی جسمانیت یعنی کیا؟ اب اگر آپ نے بنی اسرائیل کی کمال جسمانیت کو دیکھنا ہو، وہ بنی اسرائیل جو ایک وقت خدا کا پسندیدہ قبیلہ اور قوم تھی کہ آپ مشرق و مغرب میں چلے جائیں، کہیں آپ کو کوتا قد لوگ ملیں گے، کہیں آپ کو ضرورت سے زیادہ بلند قامت لوگ ملیں گے کہ جن کی قامت دیکھ کر انسان کو اچھا محسوس نہ ہو، کہیں آپ کو ضرورت سے زیادہ سفیدی ملے گی، کہیں آپ کو ضرورت سے زیادہ سیاہی ملے گی. وہی بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو دنیا کے مرکز میں بسنے والی قوم اور اپنے بدن اور جسمانی قوت کے تناسب کے اعتبار سے معروف قوم. اور کر رہے ہیں یعنی اتنا ہی کافی ہے نا. اسرائیل لقب ہے نبی یعقوب کا، جس یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ہو. اور کر رہے ہیں کہ اس قوم کی، اس نبی کی آل کی بات ہو رہی ہے جس آل کے جسم کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے. اسی جسمانیت سے رسول نے امام زمانہ کو نسبت دی ہے. وہ کب تعریف فرمائی؟ جب قوم نے پوچھا تھا نبی سے کہ کس کو ہم پر بادشاہ بنا دیا؟ یہ طالوت تو مالی اعتبار سے بڑا کمزور معلوم ہوتا ہے. تو نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ یہ طالوت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسے میں نے نہیں، اللہ نے چنا ہے. اور اللہ کے چنے ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جسمانی قوت میں بھی اللہ اسے کشائش عطا کرتا ہے، اللہ اسے کشادہ بدن عطا کرتا ہے، طاقتور بدن عطا کرتا ہے، اور علم میں بھی کشادگی عطا کرتا ہے. یعنی نہ اسے بدنی طاقت کے استعمال کے لیے کسی کے در پہ جانا پڑتا ہے، نہ اپنے علم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کسی اور دروازے پہ جانا پڑے. یعنی اگر نبی اسے خیبر میں علم دے تو تنہا ہی جا کر در خیبر اکھاڑ آئے اور علم میں
ایسا ہوتا ہے کہ ساری قوم یہ کہتی پھرے اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. رسول فرماتے ہیں جو جس جسمانیت کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس طالوت کو جو بنی اسرائیل کے نبی ہے جسمانی طاقت میں تم پر بلندی عطا کی ہے، تم سے بہتر جسمانیت عطا کی ہے. اب یہ وہ اجمال ہے جو رسول نے یہاں امام کی رنگت، ان کے چہرہ انور اور ان کے جسم مبارک کے بارے میں فرمایا. روایات آگے بڑھتی ہیں اور ان جملوں کی تفصیل آتی ہے. کیا آمادہ ہے؟ ذرا امام کی عظمت پر، امام کے رخ انور کی وجاہت پر ایک صلوات پڑھ دیجیے. پہلا بنیادی سوال، وہ ہستی کہ جس کی ولادت 255 ہجری ہے، 5 برس کے تھے کہ غیبت میں چلے گئے کہ پھر کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور وہ جو 5 برس گزارے وہ بھی میں مسلسل عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ وقت سرداب مقدس میں گزرتا. غذا کی ضرورت ہے تو مادر گرامی سرداب میں تشریف لاتی تھی، بابا ملاقات کرنے کے لیے سرداب میں تشریف لاتے تھے. ایک خادم کا صرف، جس کا نام تاریخ نے لکھا عقید الخادم، جس کا نام عقید ہے، صرف اسے اس سرداب میں جانے کی اجازت تھی تاکہ گھر میں جو بادشاہ کے جاسوس بن کے غلام اور کنیز ہیں ان سے بھی اس فرزند کی ولادت چھپی رہے. تو یہ جو 5 برس ہیں اس میں بھی کسی نے نہیں دیکھا. پھر زمانے غیبت صغریٰ ہے جہاں سوائے 4 نائبین کے کسی نے نہیں دیکھا. پھر زمانے غیبت کبریٰ آ جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ شمائل بیان کس نے کیا اور ہم تک کیسے پہنچے؟ سوال واضح ہے. تو اس کا جواب ہے کہ 2 طریقوں سے پہنچے. پہلا طریقہ کہ جو ان کی ولادت سے پہلے ان کے اجداد نے ان کے شمائل بتائے. وقت نہیں ہے کہ ورنہ ہر امام کی زبانی ان کے اوصاف و شمائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا. بس کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ائمہ نے آل محمد نے جب اپنے مہدی کے اوصاف و شمائل بتلائے تو ان کے شمائل میں کیا کیا اوصاف بیان فرمائے. اگر آمادہ ہے تو تھوڑا سا روایات کا سہارا لوں گا کیونکہ لفظوں کی دقت ہی یہاں ساری گفتگو کی روح اور خلاصہ ہے. اگر آمادہ ہے تو ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد والے. روایت کے جملے ہیں کہ جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا یہاں ہم نے جو ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جس ترتیب سے اوصاف ذکر کرنے ہیں، اس سے پہلے ایک اور زحمت ہوں ورنہ بعد میں مجھے دوبارہ آپ کو زحمت دینی پڑے گی. جوان دوستوں سے گزارش کروں گا اس سارے فاصلے کو پر کر دیجیے، آگے آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. امام زمانہ کی عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیں. ہم جس ترتیب سے آپ کی خدمت میں امام کے شمائل ذکر کر رہے ہیں یہ تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے رسول پھر امام علی پھر امام حسین پھر امام صادق، نہیں، یہ ان شمائل کے اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے. تو پہلے امام رضا سے جب کسی نے پوچھا مولا آپ کے قائم کی علامت کیا ہے، اب کیسے پہچانیں گے انہیں، تو مولا نے ان کے شمائل میں جملہ فرمایا. فرماتے ہیں علامت پہلی علامت تو یہ ہے کہ اپنی عمر کے اعتبار سے بہت سن رسیدہ ہوں گے. 1200 برس تقریباً آج عمر ہے. پروردگار ظہور میں تعجیل فرمائے، پروردگار امام کو طول عمر عطا فرمائے، آپ کا روشن سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے. فرماتے ہیں کہ شیخ السن عمر کے اعتبار سے انتہائی سن رسیدہ، شاب المنظر مگر اپنے وجود کے اعتبار سے ایک جوان دکھائی دینے والے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ حتی ان الناظر الیہ لیحسبہ ابن 40 سنہ، عمر اب تک کی بات کروں 1200 برس ہے، مگر جو امام کے رخ انور کو دیکھے گا نہ بہت زیادہ کم سنی چھلکے گی نہ بہت زیادہ بڑھاپا چھلکے گا.
بلکہ انتہائی معتدل جوانی کی وہ معراج کہ 8ویں امام فرماتے ہیں جو ان کے رخ انور کو دیکھے گا انہیں 40 برس کا گمان کرے گا یا اس سے کم کا، نہ کہ اس سے زیادہ کا. یہ روایت کی دقت ہے، یا 40 برس کا گمان کرے گا یا ان سے کم عمر رخ انور کی تازگی کو دیکھے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وجہ کیا ہے؟